بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 61 سورہ یوسف۔ سورت کی پہلی آیات الف لام را، اس کا معنی اللہ عالم بمرادہ، اور تعویلی معنی ان اللہ انا ارا، میں اللہ ہوں، میں تمہارے سب کچھ حالات کو دیکھ رہا ہوں، مجھ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ پہلی آیت نمبر 1 کے اندر ترغیب الی القرآن ہے، بلکہ آیت نمبر 2 بھی میں تلکا آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں جو آپ کے سامنے تلاوت کی جا رہی ہیں یا جو آپ کے سامنے وحی کی جا رہی ہیں، یہ کتاب بھی روشن کی آیتیں ہیں۔ المبین کتاب کی صفت ہے، ابان الحق کا، جو حق کو واضح کرنے والی ہے، من الباطل، باطل سے، یعنی ایسی کتاب جو حق اور باطل میں جدائی پیدا کرنے والی ہے۔ یا المبین یہ لازمی صفت ہے، المبین معنی البین کے معنی میں ہے، ایسی کتاب جو روشن ہے، جو واضح ہے، ہر مضمون کے اعتبار سے بڑی وضاحت والی کتاب ہے۔ انا، اور اس کے مبین ہونے کی یہ وجہ ہے، اسی وجہ سے کہ یہ کتاب مبین ہے، یہ کتاب بین ہے، اس لیے انا انزلناہ، ہم نے اس کو اتارا ہے قرآناً عربیہ، ایسی کتاب جو پڑھی جانے والی ہے، اور عربین معنی واضح مضمون والی ہے۔ لعلکم تعقلون، جب یہ بار بار پڑھی جاتی ہے اور اس کا مضمون بھی بڑا واضح ہے تاکہ تم اس کو سمجھو۔ عربین لغوی معنی کیا جائے گا، لفظ عرب کا معنی ہے وضاحت کے ہے، اس کے مد مقابل جو لفظ ہے وہ عجم ہے، عجم کا معنی گونگا ہونا، اور اس لیے عجمی جو عرب کے مقابلے میں، وہ عرب جو ان عجمیوں کو گونگا سمجھتے ہیں۔ تو عربین بمعنی واضح مضمون والی ہے، قرآناً معنی پڑھی جانے والی ہے، تو جو کتاب پڑھی جاتی ہے اور واضح مضمون ہو، تو اس لیے کہا میں نے اس کو اتارا ہے لعلکم تعقلون، تاکہ تم اس کو سمجھو۔ مقصد قرآن کیا ہے؟ وہ قرآن کا فہم ہے، قرآن پر تدبر ہے، اور قرآن پر غور کرنا ہے۔ تلاوت تو ثواب ہے، لیکن مقصود تدبر اور تعقل اور تفہم ہے، جو آج اس امت نے اس قرآن کے اس مقصد عظیم کو چھوڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے امت مختلف گمراہیوں کے اندر پڑی ہوئی ہے، اور قرآن سے دوری ہے، اور غفلت کی اور گندی زندگی کے اندر پڑی ہے۔ نحن نقص علیک احسن القصص، ہم بیان کرتے ہیں آپ کے اوپر احسن القصص، ایک بہترین بیان، بما اوحینا الیک، اس وجہ سے کہ ہم نے وحی کی ہے پیغمبر تیری طرف یہ قرآن، وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور یقیناً اس کتاب کے نازل کرنے سے پہلے آپ بے خبر تھے۔ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ یعنی قبل نزول القرآن، اس صورت کے نازل کرنے سے پہلے آپ لَمِنَ الْغَافِلِينَ معنی اس واقعے سے جو حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے، آپ بے خبر تھے، آپ کو پتہ نہ تھا، اور یہ ہم نے بذریعہ وہی آپ کو بتایا، گویا کہ یہ آپ کی نبوت کی دلیل ہے۔ سورہ یوسف کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، اس کو احسن القصص کہا ہے۔ یہاں قصص بمعنی بیان کے ہے، بعض جاہل لوگ اس کو قصہ کہتے ہیں کہ ہم ایک بہترین قصہ بیان کرتے ہیں، حالانکہ وہ قصص، قصتن، یہ قصہ یقص قصصاً بمعنی یہ مصدر ہے، یہ بیان کے ہے، یہ قصص جمع نہیں ہے قصتن کی، وہ تو قصص آتی ہے قاف کے کسرہ کے ساتھ، قصص جمع ہے قصتن کی بمعنی واقع کے اور قصے کے، اور یہ قصص قاف کے فتح کے ساتھ بمعنی بیان کے ہے، احسن القصص معنی بہترین بیان۔ تو سورہ، حالانکہ یوسف علیہ السلام کے واقعے کو یہ بہترین قصہ نہیں ہے، کیونکہ بہترین قصہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے قرآن میں، کہ حضرت ابراہیم نے جو مصیبت کو اختیار کیا تھا آگ میں اور مختلف مقامات پر، وہ اپنے اختیار سے اختیار کیا ہوا تھا، اور جبکہ یوسف پر یہ جو حالات آئے یہ بغیر اختیاری ہے، یہ تو احسن القصص نہیں، یہ تو مجبوری کی وجہ سے آیا ہے۔ اور اس کو احسن القصص کیوں کہا ہے؟ تو الجواب الکافی کے اندر علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے
اس کے بارے میں کہا فیہ الف حکم، اس میں 1000 حکمتیں ہیں، لیکن حضرت نے ان کو ذکر نہیں کیا۔ تفسیر کبیر والے نے کچھ ذکر کی ہے جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلی بڑی حکمت اور بڑا مقصد یہ ہے کہ لا دافع لقضاء اللہ ولا مانع من قدر اللہ، کہ اس میں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اللہ کی قضاء کے لیے کوئی روکنے والا نہیں ہے، اللہ جو اپنا فیصلہ کرتا ہے، اور ولا مانع من قدر اللہ، اللہ کی تقدیر سے کوئی مانع بھی نہیں ہے، اللہ جو کرتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ حضرت یوسف کو بادشاہت دینی تھی، حضرت یوسف کو نبی بنانا تھا، لوگوں نے کچھ کیا لیکن وہ اللہ کی تقدیر کو اور اللہ کی قضاء کو نہ روک سکے۔ اور اس میں یہ مقصد ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کسی کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہے اور مخلوق اس کو ختم کرنا چاہے، روکنا چاہے، تو مخلوق کچھ نہیں کر سکتی، اللہ اپنا فیصلہ نافذ کر کے رکھے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں گویا کہ ایک تسلی ہے کہ اور ہر داعی کو کہ اے دعوت دینے والا، جو حق اور سچ کی دعوت دینے والا ہے، لوگ تیرے خلاف تدبیریں کریں گے، قید کریں گے، حسد کریں گے، مکر کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ تیرا ساتھ دے گا، تو ان کے قید و مکر سے پریشان نہ ہونا، آخری انجام آپ کا بہتر ہوگا۔ جیسے کہ حضرت یوسف کے خلاف قید و مکر کیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو ان کے قید اور مکر سے بچایا۔ اس کے اندر جزی حکمتوں میں سے رویا، خوابوں کا مسئلہ ہے، مختلف قسم کی خوابوں کا ذکر ہے، ان کی تعبیروں کا ذکر ہے۔ اس میں بادشاہوں کی خواب ہے، عزیز مصر کی عوام کی خواب ہے جو جیل کے اندر 2 ساتھی تھے۔ اس میں انبیاء کی خوابوں کا ذکر ہے جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ اور اس صورت کے اندر حسد، اقارب کا حسد اور اس کا معال انجام، کہ یوسف کے بھائیوں نے یوسف کے ساتھ حسد کیا اور اس کا انجام اور معال کیا ہوا، اس کا ذکر ہے۔ اس میں قید الاقارب، اپنوں کی تدبیروں کا اور سازشوں کا ذکر ہے کہ یوسف کے بھائیوں نے یوسف کے ساتھ جو قید اور مکر کیا اس کا انجام کیا ہوا۔ اس میں مکر و ابنا مال اب، کہ بیٹوں کی قید اور تدبیر باپ کے ساتھ، اس کا کیا انجام ہے۔ مکر النساء، عورتوں نے جو مکر کیا اس کا معال اور اس کا انجام، تو زلیخا نے یوسف کے ساتھ جو مکر کیا اور اس کا انجام معال کیا ہوا۔ اسی طرح اس میں قید اللہ تعالیٰ کی اپنی تدبیر کا ذکر ہے، وَكَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ، کہ ہم نے یوسف کو تدبیر دکھائی۔ تو معنی یہ کہ مخلوق کی قید میں اور اللہ کی قید میں بہت بڑا فرق ہے۔ تو مختلف قسم کی قیدوں کا ذکر ہے سورت کے اندر۔ اس میں محبتوں کا ذکر ہے، محبت باپ کی، کہ یعقوب نے محبت کی اپنے بیٹے یعقوب کے ساتھ، یوسف کے ساتھ، اور اس کا معال، اس کا انجام کیا ہوا، اچھا رہا۔ اس میں محبت النساء، عورتوں کی محبت کا ذکر ہے کہ زلیخا نے یوسف سے محبت کی اور اس کا معال کیا ہوا، گویا کہ عشق کیا، اور ایسے یہ عاشق ایسے بدبخت ہوتے ہیں کہ پھر اسی معشوقہ کو جیل میں ڈالا اور اس کے خلاف ہو گئے، اس کا انجام کا ذکر بھی ہے۔ اس میں اخلاقوں کا ذکر ہے، مختلف قسم کی اخلاق۔ اس میں موالی یعنی غلاموں کا اخلاق، حضرت یوسف جو غلام تھے اس کے اخلاق کیسے تھے، عزیز مصر جو بادشاہ تھا اس کے اخلاق کیسے تھے، زلیخا کے کیسے اخلاق تھے، جیل والوں کے، مختلف قسم کے لوگوں کی اخلاقیات کا ذکر ہے سورت کے اندر۔ اس لیے احسن القصص کہا ہے۔ اس میں حیات جیل کی زندگی کا ذکر ہے کہ یوسف جیل میں رہے، اس کے ساتھ ساتھی رہے، اس کے مختلف حالات کا ذکر ہے۔ اس میں عفت انبیاء کا ذکر ہے کہ حضرت یوسف کی عفت، اس کے خلاف زلیخا اور عورتوں نے کیا مکر کیا اور اس نے اپنے آپ کو کیسے حفاظت کی۔ اس میں بادشاہوں کی سیاست کا ذکر ہے، اور اس میں مختلف بادشاہات اور ان کی سیاست اور تقسیم راشن، اس میں تقسیم کے طریقے ذکر کی ہے کہ تقسیم کیسے کیا جائے گا، خزانے کی حفاظت کیسی ہے، خزانہ وزیر خزانہ کیسا ہوتا ہے، اس نظام کو کیسا چلایا جاتا ہے، یہ چیزیں اس سورہ یوسف کے اندر ذکر ہے۔ اس میں حکم السرقہ، چوری کا ذکر ہے، اور چور کا اس کی سزا کا ذکر ہے کہ اس چور نے چوری کی اس کا سزا کیا ہے۔ اور اس میں سفر کا طریقہ کار ذکر ہے کہ مختلف مقامات پر سفر ہوئے، یوسف کا سفر، دیگر اسفار، ان کا تذکرہ اس صورت کے اندر ہے۔ اسی طرح اس صورت میں مجرمین کا ذکر ہے، اور مجرمین نے اپنے جرم پر اقرار کیا اور پھر اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، تو لا تثریب علیکم اليوم، کہ ان کو معاف کیا جائے، اس کا ذکر ہے۔ اس صورت کے اندر صبر الانبیاء، انبیاء علیہ السلام نے جو صبر ہے اس کا ذکر ہے، حضرت یعقوب کا صبر، حضرت یوسف علیہ السلام کا صبر، اور انبیاء کے ابتلاعات، ان پر آزمائش اور امتحانات آئے، ان کا ذکر ہے۔ اسی طرح اس صورت کے اندر انتقال میں ملکن الی ملکن، ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف سفر کرنا، انتقال، اس کے اسباب کا ذکر ہے کہ بنی اسرائیل اصل میں یہ بنی اسرائیل تو اصل میں مصر میں تھے، لیکن یہ مصر میں کیسے آئے، تو اصل میں یہ فلسطین شام کے اندر مقام اور میں رہتے تھے،
اور مقام عرس سے پھر فلسطین کی طرف آئے، اس کا معال اور اس کا انجام کیا ہوا، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا بھائیوں کا اس کے ساتھ حسد کرنا اور ان کا وہاں سے نکل جانا، یہی سبب انتقال بنا۔ اس میں حکم لقطہ کا ذکر ہے کہ جو چیز گری پڑی ہو تو اس کا کیا حکم ہے۔ اس میں اباحت السیر فی الصحراء، صحرا کے اندر سیر کرنا اور کھانا، میوے کھانا اور گھومنے کے لیے جو مختلف قسم کی اقسام ہے اس کا ذکر ہے۔ اس میں حکم البکا، رونے کے ذکر ہے کہ رونا کس قسم کا ہے، ایک سچا رونا ہے، ایک جھوٹا رونا ہے۔ سچا رونا حضرت یعقوب کا تھا، اس کا انجام کیا ہوا، اور برا رونا جو ہے نا وہ یوسف کے بھائیوں کا تھا، جھوٹ والا۔ اسی طرح اس کے صورت کے اندر مختلف حیوانات کا ذکر ہے، ذئبن، طیرن، اونٹ اور مختلف قسم کے حیوانات، یعنی زمینی اور آسمانی جو فضا کے اندر حیوانات، پرندے چرندے، ان تمام کا ذکر ہے۔ اس میں خبز، روٹی کا ذکر ہے، شراب کا ذکر ہے، سنبلہ یعنی مختلف قسم کے کھانے پینے کی اشیاء کا ذکر ہے۔ اس میں عشق سوری اور اس کا معال کا ذکر ہے۔ عشق حقیقی، عشق سوری تو زلیخا کا یوسف کے ساتھ تھا، وہ عشق مجازی تھا، اس کا معال کیا ہوا، اور عشق حقیقی جو حضرت یعقوب علیہ السلام کا تھا یوسف علیہ السلام کے ساتھ، اور اس کا معال کیا، اس مختلف قسم کے عشقوں کا ذکر ہے۔ اس میں نفس کا ذکر ہے، نفس امارہ، نفس مطمئنہ، لوامہ، تو یہ مختلف قسم کے اس میں انفس کا ذکر ہے۔ اس میں آبادیوں کا ذکر ہے، مصر شہر کا اور دیہات کا، وجاء بکم من البدو، اور کھوئیں اور غار کے اندر اور مختلف جنگلات اور صحرا کے اندر، ان چیزوں کا ذکر ہے، دیہات۔ اس میں ذکر سیارہ والواردہ، اس میں ان قافلوں کا ذکر ہے جو قافلہ چلتا ہے، اس میں واردہ جو پانی لانے والے ہیں قافلے، اس کا تذکرہ ہے، اس کے مشکیزے کا ذکر ہے۔ اسی طرح صورت کے اندر شراء الانسان، انسان کے خرید اور فروخت کا ذکر ہے۔ ذکر دم، اس میں دم کا ذکر ہے، خون کا۔ اس میں ملک، بشر، شیطان کا ذکر ہے، اور اس میں مختلف قسم کے سمنوں کا ذکر ہے، دراہیم، بضاع، اور اسی طرح مثال طور پر سمن، یہ طرح۔ اس میں غذا اور عشاء کا ذکر ہے، اور اس میں ایک اہم بات ذکر ہے، ترجیح المصیبت علی المعصیت، کہ انسان مصیبت کو پسند کرتا ہے معصیت کے اوپر، کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے گناہ کو نہ پسند کیا اور عورتوں سے دور رہے اور جیل کو پسند کیا۔ اس میں مختلف برتنوں کا ذکر ہے، سقایا ہے، وعاء ہے، کیل ہے، سوا ہے، تو مختلف قسم کے برتنوں کا ذکر ہے اس کے اندر۔ اس میں اسباب روشنی کا ذکر ہے، سورج، چاند، ستارے، یہ روشنی کے اسباب ہے، ان کا ذکر ہے۔ اس میں عادات کا ذکر ہے، 7 کا عدد کا ذکر ہے، 11 عدد کا ذکر ہے، اس لیے سورت کو احسن القصص کہا ہے۔ اس وجہ سے اس کے احسن القصص کہنے کی یہ وجوہات جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، یہی وجہ ہے۔ اس لیے کہا نحن نقص علیک، ہم بیان کرتے آپ کے اوپر ہے پیغمبر، احسن القصص، ایک بہترین بیان، بما اوحینا الیک ھذا القرآن، بسبب وحی کرنا ہمارا تیری طرف اس قرآن کو، گویا کہ یہ ایک بہترین بیان جس میں مختلف حکمتیں، مختلف لطائف اور مختلف باتیں ہیں جو آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے۔ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور بے شک آپ اس سے پہلے بے خبر تھے۔